بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ کو ایگری اخبار میں خوش آمدید۔ خواتین حضرات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبز چارے کا سائلیج کیوں اور کیسے بنانا چاہیے۔ 3 وجوہات کی بنا پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مویشی پال کسانوں کو ہرا چارہ چھوڑ کر سائلیج کی طرف آ جانا چاہیے۔ اس کی سب سے پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ سال میں 4 مہینے یعنی مئی، جون اور دسمبر، جنوری میں چارے کی سخت قلت پیدا ہو جاتی ہے اور اس قلت سے سائلیج بنا کر نمٹا جا سکتا ہے۔ آپ سائلیج کی شکل میں سال بھر کا چارہ اسٹور کر سکتے ہیں، جسے 12 مہینے اپنے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں۔ اس کی دوسری بڑی وجہ کا تعلق چارے کی غذائیت سے ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم جوار کی مثال لیتے ہیں۔ جوار کے ننھے منھے یا عمر رسیدہ پتوں میں پروٹین کی مقدار تقریباً 7% ہوتی ہے، جبکہ عین جوانی میں جوار کے سبز پتوں میں یہ مقدار 17% تک ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ چارے کی بھرپور غذائیت حاصل کرنے کے لیے اسے عین شباب میں اس وقت کاٹا جائے جب اس میں غذائیت بلند ترین سطح پر موجود ہو۔ لیکن سبز چارہ استعمال کرنے والے کاشتکاروں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ کاشتکار نے اپنی ضرورت کے مطابق چارہ کاٹنا ہوتا ہے۔ اگر چارہ کم پڑ رہا ہو تو وہ چھوٹے چھوٹے چارے کو ہی کاٹنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اگر چارہ وافر ہو تو کھیت میں کھڑا کھڑا چارہ عمر رسیدہ ہو جاتا ہے اور اس کی کٹائی کی باری تب آتی ہے جب اس کی غذائیت میں بڑی حد تک کمی واقع ہو چکی ہوتی ہے۔ اس مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ جب فصل شباب پر آئے تو سارے کا سارا چارہ کاٹ کر اس کا سائلیج بنا لیا جائے تاکہ غذائیت کی بلند ترین سطح کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس کی تیسری بڑی وجہ کا تعلق پانی اور کھاد وغیرہ کے نفع بخش استعمال کے ساتھ ہے۔ آپ ایک دفعہ آپ کی اسکرین پر دی گئی تصویر کو غور سے دیکھیے۔ یہ جوار کا کھیت ہے جس کے ایک حصے کی آج ہی کٹائی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھیت کا وہ حصہ جہاں چارہ موجود ہے اور وہ حصہ جہاں چارے کی کٹائی ہو چکی ہے، کیا ان دونوں حصوں کو پانی اور کھاد کی یکساں ضرورت ہے؟ ظاہر ہے ان دونوں حصوں کی ضروریات الگ الگ ہیں، لیکن جب اس کھیت کو پانی لگایا جائے گا تو وہ دونوں حصوں کو برابر لگے گا، اور عام طور پر کھاد بھی ایسے ہی ڈالی جاتی ہے۔ اس طرح پانی اور کھاد کا نفع بخش استعمال نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کھیت ایک ہی وقت بویا اور ایک ہی وقت کاٹا جائے تو پھر پورے کھیت کی کھاد اور پانی کی ضرورت بھی یکساں ہوگی اور اسی حساب سے اسے کھاد پانی دیا جائے گا۔ ایک ہی وقت میں کٹائی اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ بیک وقت تمام چارہ کاٹ کر اسے سائلیج کی شکل میں محفوظ کر لیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سائلیج بنانا کیسے ہے۔ یوں تو سائلیج دوسرے چاروں کا بھی بن سکتا ہے، لیکن آج ہم مکئی کے چارے سے سائلیج بنانے کے حوالے سے بات کریں گے۔ زیادہ تر کاشتکار سائلیج بنانے کے لیے ہائیبرڈ مکئی کو ترجیح دیتے ہیں۔ سائلیج بنانے میں سب سے اہم مرحلہ اس بات کا تعین کرنا ہے کہ مکئی کی کٹائی کب کی جائے۔ پہلا مرحلہ، جب چھلی کا دانہ آدھا دودھیا اور آدھا پکی ہوئی حالت میں ہو تو اس وقت آپ نے کٹائی کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکئی ابھی سرسبز ہو۔ اگر مکئی میں پانی کی مقدار 65% سے کم ہو تو اسے سرسبز نہیں مانا جاتا۔ دوسرا مرحلہ، کٹائی کے بعد اب آپ نے چارے کو کترنا ہے۔ سائلیج کے لیے مکئی کی کترائی کے لیے مخصوص مشینیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ مشین آپ کی ذاتی بھی ہو سکتی ہے اور رینٹ پر بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پنجاب کے بعض علاقوں میں گندم کاٹنے والے کمبائنڈ ہارویسٹر کی طرح کے مکئی کاٹنے والے بڑے بڑے ہارویسٹرز اور ٹریکٹر ٹرالیاں کرائے پر دستیاب ہیں، جو مکئی کو کاٹنے اور کترنے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک جگہ ڈھیری بھی لگا دیتے ہیں۔ جہاں پر کتری ہوئی مکئی جمع ہو رہی ہو وہاں پر چارے کے اوپر ٹریکٹر چڑھا کر اسے پریس کرتے جائیں۔ ٹریکٹر کو آپ نے خالی چلانا ہے۔ ٹریکٹر مکئی کے اوپر مسلسل آگے پیچھے چلاتے جائیں۔ جب چارہ اس قدر پریس ہو جائے کہ ٹائر کے نشان نہ بنے تو سمجھ لیں کہ چارہ اچھی طرح پریس ہو چکا ہے۔ اب اس پر مزید 2 فٹ چارہ ڈالیں اور پریس کرتے جائیں۔ کوشش کریں کہ ڈھیری کی شکل اس طرح بنائیں جیسے توڑی کی دھڑ بنائی جاتی ہے، یعنی چوٹی اونچی ہو اور اطراف نیچی ہو۔ اس طرح چوٹی پر بارش کا پانی وغیرہ کھڑا نہیں ہوتا۔ خیال رہے کہ دھڑ کے نیچے آپ نے شاپر بچھانا ہے اور اوپر سے بھی دھڑ کو شاپر سے کور کرنا ہے۔ اس کے بعد دھڑ کو شاپر سے ڈبل کور کریں اور سب سے اوپر ترپال ڈال دیں یا دھڑ کی طرح مٹی سے لپائی کر دیں تاکہ چارہ مکمل طور پر ہوا بند ہو جائے۔ چارے کو ہوا بند کرنے کے بعد 40 یا 50 دنوں میں چارہ تیار ہو جائے گا۔ 1 ایکڑ مکئی کا سائلیج 2 بھینسوں کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔
साइलेज के साथ तूड़ी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता जानवरों को खल या वंडा वगैरह डाला जा सकता है, लेकिन उसकी मिकदार आम तौर पर कम होती है। माहिर ज़राअत डॉक्टर शौकत अली का कहना है कि साइलेज सिर्फ उन जानवरों के लिए तैयार करना चाहिए जो 18-20 किलो तक दूध दे सकती हैं। इससे कम दूध की सलाहियत रखने वाले जानवरों को साइलेज डालना मवेशी पाल हज़रात के लिए बिल्कुल मुनाफा बख्श नहीं है। यानी अगर आपके पास ऐसे जानवर हैं जिनकी दूध देने की सलाहियत कम है, तो फिर वही जोड़ जमा करना ज़्यादा बेहतर है जो आप आम तौर पर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास जानवर अच्छे हैं तो फिर आपको साइलेज ज़रूर बनाना चाहिए। मकई के अलावा साइलेज बनाने पर 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च आता है। काश्तकार को आमतौर पर साइलेज 4 से 5 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से पड़ता है। एक भैंस 30 किलो साइलेज रोज़ाना खा जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक भैंस रोज़ाना 120 से 150 रुपये का साइलेज खा जाती है। आइए किसान भाइयों, आपको बताते हैं कि 1 एकड़ मकई का साइलेज बनाने के लिए आपको कितना खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो 1 एकड़ ठेके पे 3 महीने के लिए लेने का खर्चा आप अपने इलाके के मुताबिक लिख लीजिएगा। उसके बाद बीज हाइब्रिड 7,000, पानी 8,000, ये नहरी हो या ट्यूबवेल का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाद स्प्रे 12,000, कटाई कुतराई व प्रेस 20,000 रुपये खर्चा, शापर 3,000, नमक 1,000, लिपाई 1,000 और टोटल लागत इसकी बनती है 62,000। किसान भाइयों, आमतौर पर हाइब्रिड मकई के चारे की फ़ी एकड़ पैदावार 500 मन तक हो जाती है, लेकिन जब इस चारे का साइलेज बनता है तो इसका वज़न कम होकर 350 मन रह जाता है। इसका मतलब ये है कि 350 मन साइलेज तैयार करने में आपकी 62,000 रुपये लागत आती है। इस हिसाब से आपको फ़ी किलो ये साइलेज 4.5 रुपये में पड़ता है। साइलेज तैयार होने के बाद आप एक तरफ से साइलेज निकालना शुरू कर दें। साइलेज निकालने के बाद इसे अच्छी तरह ढाँपना बहुत ज़रूरी है, बासूरत दीगर साइलेज में ख़राबी पैदा हो सकती है। साइलेज में कौन सी खराबी पैदा हो सकती है और इससे जानवरों या जानवरों का दूध और गोश्त इस्तेमाल करने वालों का क्या नुकसान हो सकता है, इस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो भी आपके पास पहुंच सके।